نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کے اس سیشن میں جو ہمارے موضوعات ہیں اس میں ایک موضوع تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں جو فلمیں تیار کی جا رہی ہیں تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ اے آئی کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں۔ پہلے ہم اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آئی وی ایف طریقہ علاج ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسرا جو موضوع ہے وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں اس کی شرعی حیثیت، اور پھر دوسرے سیشن میں فتویٰ نویسی کا منہج، عصری آداب وغیرہ اور بعض فتاوی کا مطالعہ۔ تو سب سے پہلے اس حساس موضوع پہ گفتگو کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں، اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں اس دور میں جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس پہ فلمیں تیار کر کے یہ اے آئی والے لوگوں کو اپنے نقطہ نظر اور نظریات کا پابند بنانا چاہتے ہیں، اور انداز ایسا اختیار کیا جا رہا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے توہین آمیز یا تنقید سے شان انبیاء پہ دلالت کرتا ہے۔ اس پہ میں نے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ تحریر کیا تھا، 19/12/2012۔ تو یہ سوال ہماری طرف دارالافتاء بیرہ کی طرف سینڈ کیا گیا تھا۔ تو اس میں چیئرمین ناموس رسالت لائرز فورم پاکستان ان کی طرف سے، تو اس کے بارے میں ہم نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا، اور یہ عدالت میں بھی کچھ وقت تک یہ کیس چلتا رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو تحقیق کی اور ان میں سے بعض فلموں کو دیکھا، اب بھی محترم ڈاکٹر صاحب نے کچھ کلپ سینڈ کیے تھے، ان کو بھی اس غرض سے دیکھا کہ شرعی حکم بیان کیا جا سکے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا کہ انبیاء کرام کے بارے میں فلم سازی کے ذریعے لوگوں کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کرنا، یہ ممنوع ہے اور شرعاً حرام ہے، اور جن کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا کرنا حرام ہے، نہ کرو، تو اس کے باوجود بھی وہ نہ رکے اور یہ کام جاری و ساری رکھا، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ بالآخر یہ حد کفر تک پہنچا دے گا۔ التزام کرنے کے وہ مرتکب ٹھہریں گے
باوجود کہ آگاہ کر دیا گیا ہو، تو حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں علماء کا بورڈ قائم کرے اور اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دے کر نو نہالان امت کو صحیح راہ پہ گامزن کرنے کے لیے اور اس فساد سے انہیں بچانے کے لیے اقدام کیے جائیں، رکاوٹ ڈالی جائے، پابندی عائد کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ہستیوں کا تقدس ذہنوں میں راسخ کرنا ایک بندہ مومن پہ لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کرام کی عظمت اور شان کے تذکرے ملتے ہیں، اور سارے انبیاء کے سرور و سرتاج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت شان کا جگہ جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے، تذکرہ موجود ہے، اور آپ کو اذیت پہنچانا، حتیٰ کہ آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولنا اور ایسے الفاظ کا استعمال جو منہ میں توہین یا تنقیص شان رسالت کی طرف ایہام دلاتے ہیں، ان سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ان تمام آیات سے آپ واقف ہیں۔ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، آواز بھی بلند کرنے کی اجازت نہیں، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو جہاں رائنا کا لفظ ذو معنی لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں، وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا، صحابہ کو روک دیا گیا کہ مخالفین اس کا غلط مفہوم لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ اس پہ بڑی کتابیں، تو شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بالتفصیل یہ احکام بیان فرما دیے، اور اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ انہوں نے بھی صارم المسلول میں بہت ہی عمدہ پیرائے میں بحث کی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تنقیص بھی قابل قبول نہیں۔ تو تصغیر کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو ذکر کرنا، یہ بھی تنقیص شان رسالت کا پتہ دیتا ہے، لہٰذا اس سے بھی روک دیا گیا۔ تو جہاں یہ حال ہے، وہاں چند آوارہ لوگ جو کوئی باکردار بھی نہیں ہوتے، فلمی ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے فلم سازی کر کے غیر نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کے لفظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ایک انسان کے بارے میں جو رسول اور نبی نہیں ہوتا۔ ابھی جو کلپس میری طرف بھیجے گئے تھے، ان میں بھی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں جس طرح اس دور میں یا رسول اللہ کہہ کے عرضی پیش کی جاتی تھی، اب ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے ایسا کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ وہ بھی اسی قسم کا طرز تکلم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب اور ایک سطحی قسم کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، اور جنگلوں میں ان کو اس انداز میں گھمایا جا رہا ہے کہ ایک جو تقدس مآب تصور تھا ذہنوں میں وہ باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک عام سے انسان کا ایک خاکہ تصور ذہن میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ تنقیص پہ دال ہے۔ تو ایک حوالے سے غیر نبی کو نبی کہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو تنقیص شان رسالت کا پہلو جہاں سے نکلتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تعلیمات جو اسرائیلیات پہ مشتمل ہیں ان کو
ان کرداروں کے ذریعے نونہالوں کے دماغوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور صراحتاً قرآن مجید کے خلاف تاثر دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیات میں واضح موجود ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ایک صریح آیت ہے، اس کا وہ انکار اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دیگر بھی کئی ایسی تعلیمات ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طرح ان کی وہ شادی کے تذکرے اور وہ عجیب و غریب تصورات وہ موجود ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے ان کو کسی صورت میں یش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا دوسری فلمیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایک عام آدمی جو ایسے کردار ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوتے ہیں میڈیا پہ تو لوگ سمجھتے اچھا یہ وہ شخص تھا جو اتنا معتبر بنا ہوا تھا، تو بڑا عجیب سا تصور ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نام نہاد جو مفکرین متجددین اس قسم کی چیزوں کو امت مسلمہ میں رائج کر کے مصنوعی نکالوں سے بہروپیوں کی انداز میں ان ایکٹروں کی شکل میں، تو یہ توہین آمیز تنقیص پہ مبنی مواد پیش کیا جا رہا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عظمت رسالت اس کا پرچار کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان فلموں میں مردوں اور عورتوں کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، پردے والی آیات کا بھی انکار ہوتا ہے، تو گمراہی اور دلالت کی طرف لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ اس آیت کا مصداق ہیں الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، یہ تو لہو و لعب بنا دیا گیا ہے۔ تو دین تو ایک سنجیدہ چیز تھی۔ 14 صدیوں سے اگر انسانیت کو صحیح تعلیمات بغیر فلموں کے پیش کی گئیں اور لوگ انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق عمل پیرا بھی ہوئے، دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، تو یہ کہنا کہ اس دور میں اس کے بغیر تبلیغ دین کا کام مکمل نہیں ہوگا، یہ ایک مستشرقین کا طریقہ کار ہے جو ہماری امت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے تو کہہ دیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو یہ تو لہو الحدیث کے زمرے میں بھی یہ آتا ہے، یہ غلط کارروائی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے حضرات نے جو تبصرے کیے، فتاوی قاضی خان کا مطالعہ کریں گے، حضور کے منہ مبارک کی توہین پہ بھی بڑا سخت انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہی ہیں کہ ہم کسی صورت میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا فتویٰ یہی ہوگا کہ اس کو روکا جائے، کیونکہ اس میں جو مفاسد ہیں وہ زیادہ ہیں اور جلب منافع کم ہے۔ تو ہمارے فقہ کے قواعد میں جلب منافع کی بجائے در مفاسد زیادہ مقدم ہے۔ تو جہاں فساد غالب ہی غالب ہے، تو ایک یہ وہم کہ اس کے بغیر پیغام کیسے پہنچا سکیں گے، اس وہم کے پیچھے اتنے مفاسد کے ارتکاب کی اجازت شرعاً نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا ہماری یہ استدعا بھی ہے، مطالبہ بھی ہے حکومت وقت سے کہ وہ اس کو روکیں، کیونکہ نہ پتہ ہو نا کہ فلاں چیز کفر ہے، تو اس میں تو فقہا نے کچھ رعایات لکھی ہیں کہ پتہ نہیں تھا، لہذا گنجائش موجود ہے۔ پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی آدمی اس چیز کا ارتکاب کرے تو یہ التزام کا وجود یہاں متحقق ہوتا ہے، یہ صرف لزوم کی حد تک بات نہیں رہتی۔
تو جب التزام ہو جائے تو پھر حکم بھی سخت ہو جایا کرتا ہے. تو اس لیے جب پتہ چل گیا اس کو روکنا ضروری ہے. ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ڈیجیٹل بیہیویئر اور ایتھکس کے حوالے سے پوری مسلم دنیا کو اس وقت درپیش ہے، اور یہ عام فلم اور ویڈیو نہیں ہے. جس طرح مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ مصنوعی طور پر چیزوں کو تخلیق کیا جا رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ کوئی کردار سامنے آ رہا ہو. پہلے آپ جانتے ہیں کہ میسج بنی کرسچنس کی طرف سے، 10 کمانڈمنٹس، جیکب، بہت ساری فلمیں غیر مسلموں نے بنائیں اپنے نعوذ باللہ من ذالک مذاہب کے حوالے سے. لیکن بتدریج آپ دیکھیں ہمارے ہاں پہلے دا میسج بنی، اس میں صغار صحابہ کے کردار کو نعوذ باللہ لوگوں نے فلمایا. پھر عمر بنی جس میں بڑے صحابہ کے کردار کو اپنایا. اب حال ہی میں ایک ملک کی طرف سے دا لیڈی آف ہیون بنائی گئی. پھر محمد رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ ایک پرسنالٹی نے وہ کردار ادا کیا ہے جس طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو چیز ہے یہ ہے کہ اے آئی کو آپ کوئی کمانڈ دیتے ہیں، وہ فوراً ایک امیجنری امیج پکچر بنا کر آپ کو. تو بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک پڑھا ہے اور انتہائی عقیدت اور احترام اور محبت کے ساتھ ہم بخاری اور مسلم کی حوالوں کی روشنی میں وہ تصویر بنا رہے ہیں، تو اب جائز ہوگا؟ کیونکہ اہل تشیع کا موقف آپ کو معلوم ہے کہ وہ جواز کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب اگر ہم تھوڑا سا، اگر آپ اجازت دیں، تو کیا ہم یہ اے آئی کچھ بنی ہوئی ویڈیوز بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کوئی حرج نہیں، دکھاؤ. اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ سوال ضرور کریں، کیونکہ یہ ایسا پرابلم ہے کہ یہ آپ خواہی ناخواہی آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس میں کیا ہماری باٹم لائن ہے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ ویڈیو ذرا سی آپ دیکھیے گا. یہ دیکھنے میں نیت کر لیں کہ ہم اس کے مفاسد پہ گفتگو کریں گے اور اس میں کیا خرابیاں ہیں، اس نیت سے شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے، ورنہ لطف کے لیے یہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. جی یہ لہو و لعب کے طور پہ نہیں دیکھنے کی اجازت. یا رسول اللہ سنا ہے؟ اگر حکم ہو تو میں تیار ہوں. کس سے یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے؟ یہ سواری تو انسانوں کی نہیں لگتی، عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی ہے. ڈر مت سلمان، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جگہ کتنی سنسان ہے. ہمارے باپ دادا کے دین کا مذہب اڑاتے ہو. سارا اسرائیلیات کا مباد ہے. اس کا شارٹ مت دیجیے گا. جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے چہرے کہانی کے میں خوشامدید ہیں. جب آپ نے وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دیا اور تجسس سے پوچھا آپ کون ہیں، اس لمحے جتنے غائب ہونے کا پردہ کی غیر اس کو بس میں جلدی جلدی آگے کر کے آپ کو کچھ چیزیں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کانٹینٹ اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اچھا اس پر اب ARY-QTV نے بھی، حضرت یہ بھی آپ اس پہ تبصرہ کیجئے گا کہ کیا جنت اور جہنم کے مناظر کو ان کو بھی باقاعدہ فلمایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ چہرے کو ایک نعوذ باللہ ایک لائٹ لگا کر فرشتوں کی تصویریں اس میں لاتے ہیں. بس میرے خیال ہے سمجھنے کے لیے یہ اتنا کافی ہے. تو اس پہ حضرت آپ کوئی تبصرہ اور کوئی سوال اگر آپ لوگ میں نے جو باتیں کر دیں وہ اس میں شابہت ہوئیں. غیر نبی کو نبی کہا گیا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا گیا، اور وہ کیفیت اور جو ایک سسٹم ہے کہ جو ایک عظمت کا تصور تھا نبی کے بارے میں یا فرشتے کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تو اسے ایک سطحی بنا دیا گیا، وہ تقدس باقی نہ رہا. وعلیکم السلام.
استاد صاحب آپ نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ جو کریکٹرز ہیں وہ تو یعنی جو انسانی کریکٹرز ہیں ان کا آنا تو یہ تو مطلب اس میں غلط چیز ہے اور یہ ممنوع ہے. اس میں استاد صاحب جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ویڈیو دکھائی اس میں اے آئی جنریٹڈ وہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح کارٹونز بھی باقاعدہ بالخصوص حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کشتی تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ کئی سارے کارٹونز بنائے جا چکے ہیں. تو اب وہ تو ایک ڈیجیٹلائزڈ چیز ہے, یعنی اس کی جیسے تصویر ہوتی ہے, ہم تصویر اگر کیمرے میں لیتے ہیں تو اس پر ہم تصویر کا حکم بھی نہیں لگاتے. اب ایک چیز جو ڈیجیٹلی بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے ایک تو کیا حکم ہوگا. دوسرا استاد صاحب یہ جو جیسے ابھی استاد صاحب نے دکھایا تو کہانی گیٹ کے حوالے سے یہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں, تو اب اس چینل کے حوالے سے اور اس کی جو آمدنی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہوگا, یہ بھی ارشاد فرمائیں. کوئی بھی ایسا کام ہے, کیونکہ حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تو کسی صورت میں اس کے اوپر ہم تعاون نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو جب ایک بیش ہی غلط ہے تو اس پہ آنے والی جو آمدنی ہے وہ بھی غلط ہی ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ میں نے جو گزارشات کی ہیں کہ جو تقدس ہے انبیاء کرام کا وہ ذہنوں میں جوں کا تو نہیں رہتا. دوسری بات, غیر نبی کو نبی کہا جا رہا ہے. اسی طریقے پہ اسرائیلیات سے مواد لے کر جو غلط ہے اور ہمارے نوجوانوں کو وہ پڑھایا سکھایا جا رہا ہے, تو یعنی ایک سازش کے تھرو وہ اسرائیلی تصورات ہماری نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں. تو کسی حوالے سے بھی یہ مفید نہیں. تو ہر حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں خرابی ہے, جس کی بنیاد پہ ابتدائی حکم حرمت کا ہوگا, لیکن اس سے آگے بڑھ کر جہاں تنقیص کا پہلو آئے گا اور پتہ بھی ہوگا, اس کے باوجود جو ارتکاب کرے گا تو پھر اس کے کا حکم بھی سخت ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ, میری 3-4 باتیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک سیریز بنائی گئی, عمر سیریز کے نام سے معروف ہے, جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا. تو غالباً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ یوسف قرطابی جو کہ بہت بڑے مفتی جو گزرے ہیں, انہوں نے غالباً اس کی تائید کا جواز کا فتویٰ دیا تھا, اور اس طرح کے 2-3 فتاوا کچھ علماء سے مل بھی جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ظاہر ہے, ایسی صورت میں پھر کسی پہ ہم اس طرح کا حکم لگاتے ہیں اگر اہانت کا یا توہین کا, تو وہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں, جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے, وہ اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے, کیونکہ یہ ایک پھر اجتہاد کے زمرے میں یہ بات نہیں آ جائے گی. دوسرا ہے کہ آپ نے اسرائیلیات کے حوالے سے بات کی, تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ جہاں پوری جو ہے تصاویر جو ہے خاکے بنا کے دکھایا جا رہا ہے, جو کہ ظاہر ہے بالکل جائز نہیں ہے. لیکن ایک وہ بھی ہے کہ چند یوٹیوبرز ہیں اور جو ہیں وہ علامات قیامت یا قصص الانبیاء کو اس میں یہ مطلب اس کا ماحول دکھاتے ہیں اور اس میں اسرائیلیات سے مدد لیتے ہیں. جی تو اب حدث عن بنی اسرائیل فلا حرج ایک حدیث ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو اس طرح کی بات کی ہماری تفسیر کے اندر بھی مل جاتی ہے, ہم ان کو سمجھانے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث بھی موجود ہے, پھر پوری امت کا یہ طرز عمل موجود رہا. آج جا کے کچھ اہل علم تھوڑا سا اس میں سختی کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں متاخرین میں بھی بکثرت یہ طریقہ کار موجود تھا. تو اور اس پہ میرا ایک سوال یہ بھی ہے جو کل کے سوال کا تسلسل ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کا مرتکب ہو رہا ہے تو ہمیں کس درجے پہ جا کے واجب ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے. مطلب کچھ ویڈیوز ہم نے بھی ہیں, جیسے ایک یوٹیوبر تھے مورو, انہوں نے جنگ جمل اور صفین پہ ایک سیریز بنائی تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی نہیں شیڈو مطلب عکس اس طرح دکھایا تھا. تو اس میں ہم نے ان کو متنبع کروایا کچھ میوچل کنیکشن کے ذریعے کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرائیں گے, تو الحمدللہ انہوں نے ہٹا دی. لیکن ہر کوئی ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم نے ایک زمانے میں جو ہے نا گیٹ ویلڈرز نام کے ایک وہ تھے ڈینمارک میں, ایک شخص جس نے نبی کے لیے گستاخانہ خاکے بنوانے کی کوشش کی تھی. تو ہم نے اس کے خلاف جب احتجاج کیا تھا تو ہمارے منہ پہ کچھ انگریز آ کے ٹویٹر پہ کامنٹس کے نیچے گستاخی کرتے تھے اور بولتے تھے اب کر لو جو کرنا ہے, وہاں بیٹھ کے تم بول سکتے ہو. اور بس یہ آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ یوسف علیہ السلام پہ, نوح علیہ السلام پہ, عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بناتے ہیں, اور ہمارے لیے ظاہر ہے وہ ایکولی جو ہے قابل احترام ہے, واجب الاحترام ہے. تو اس کو کیسے روکیں ہم؟ ہمارا حق صرف نبی کے کے متعلق تو نہیں. سب یہ کل جو آپ بات فرما رہے تھے کہ 295C میں دیگر انبیاء کا ذکر نہیں ہے, اس پہ بھی آپ میں چاہوں گا تبصرہ کر دیں. اور عمر میں
نبی کی ویڈیو نہیں ہے, تو نبی اور غیر نبی کا فرق کیا ہوگا اس میں کوئی؟ یہ فرق ہے, فرق ہے. نبی کی تنقیص کا حکم الگ ہے, صحابی کی تنقیص شان کا حکم الگ ہے. اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے اور اس کی سزائیں بھی اس کے اوپر یعنی تجویز شدہ ہیں. جو یہ گزارش کر رہے ہیں نا کہ دیگر انبیاء کا ہمارے قانون کے اندر تذکرہ نہیں, تو وہ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ کوئی شک نہیں ہمارے آئین میں اس کو داخل کرنا چاہیے, اور یہ قانون سازی میں جو کوئی رہ گئی ہے لائن اس کو کلیئر کرنا چاہیے. ہم تمام انبیاء کی عزت عظمت اس کے قائل ہیں. کسی نبی کی توہین ہمارے مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر وہ خاکے بناتے ہیں اپنے تئیں جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں تو وہ ان کی مرضی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دور نبوی میں ظاہراً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گلی کوچوں میں پل پڑتے تھے اور آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. صحابہ کرام کے لیے جتنا ممکن تھا اتنا تو وہ تحفظ کر سکتے تھے, اس سے آگے نہیں. حتیٰ کہ یہی تو سیرت طیبہ کے وہ حسین پہلو ہیں جو ہمیں ہماری اوقات بھی سمجھاتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو مکی دور کا مطالعہ بھی کرنا ضروری ہے, صلح حدیبیہ کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی آنکھوں کے سامنے زمین پہ لٹایا گیا اور امیہ سزا دے رہا ہے, اور احد احد حضرت بلال کی آواز سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. تو وہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیہ سے الجھے کوئی نہیں. آپ نے اتنی دعا دی بلال احد ینجی کا. پھر جا کے حضرت صدیق اکبر سے ایک گفتگو کی اور ایک حکمت عملی پہ مبنی فیصلہ کر کے تدبیر کر کے حضرت بلال حبشی کی جان چھڑائی. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ مکی دور میں سید عالم اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان مظالم کو کس انداز میں ڈیل کیا. اس سے ہمیں سبق ملے گا کہ ہم اپنی اوقات دیکھ کر قدم بڑھائیں. چادر دیکھی آدمی پاؤں پھیلائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ برکت تھی. اللہ کریم کرم نوازی فرما دیتے, ابابیل آ جاتے, لیکن امت کے لیے یاد رکھنا تا قیام قیامت جو معاملات درپیش ہوں گے ہمیں ان کا حکم سیرت طیبہ سے ہمیں لینا ہوگا. آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں اب بھی ہمیں مکی دور کا روزانہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان مشکلات میں سرکار نے حضور کے صحابہ نے کیسے معاشرے کو ڈیل کیا اور کس حکمت عملی سے نکلے. صلح حدیبیہ پہ دیکھو, کعبۃ اللہ کا میں طواف کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا, تو وہاں قدرتی اللہ کریم نے یہ آیت دماغ میں ڈال دی, اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. تو کیا تم نے یہ پانی پلانا, مسجد حرام کی رکھوالی اور اس کی متولی پن, کیا اس کو تم نے ان ایمان والوں جیسا بنا لیا؟ نہیں, لا یستوون عند اللہ. اب یہاں دیکھو ایک وقت آیا کہ جس نے کعبہ کو بسانا تھا, جن کی خاطر کعبہ بنایا گیا, وہ واپس جا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم ملہان تل ملا اٹھے, جذبات کا اظہار بھی کیا. ایک سوچ یہ ہے جذبات یہ بھی صحابہ میں موجود تھے, لیکن اللہ کے حبیب نے اپنی شان کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ ابھی واپس چلے جاؤ, پھر تیاری کر کے واپس آنا. پھر تیاری کر کے آئے, 10,000 کا لشکر سامنے تھا. تو یہ سارے طریقے ہمیں سکھائے گئے. عزیز ہم نے کل ہی بات کی کہ ہم کہاں تک اقدام کر سکتے ہیں. جتنا آپ کے پاس میں آپ اقدام کریں. پہلا اقدام تو یہ آج ہو رہا ہے, اس سے آگے اگلا سٹ ہے. پھر جہاں تک آپ کی آواز پہنچے, پھر قانونی راستے استعمال کریں, پھر جمہوری طریقے استعمال کریں, پھر اسمبلی میں آواز اٹھائی جائے. یہی طریقہ ہے نا, ہمارے بزرگوں نے بھی اسی طرح اسمبلیوں سے کتنے قانون پاس کروا لیے ہیں. تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ طریقے اختیار کرنا ہوں گے. کیوں؟ وہ جو دور تھا نا پاور کا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اس آیت پہ عمل ہم نے کیا کوئی نہیں. صدیاں بیت گئیں, تیاری تو ہم کر نہ سکے. تو پھر اگر وہ تیاری موجود نہیں کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلامی آدمی بات کر سکتا ہو, تو پھر جتنے تک اس کے بس میں ہے وہ اپنا بس پورا کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دور نبوی دور صحابہ سے ہمیں یہی سبق ملا. ہر فورم پہ آواز اٹھاؤ. السلام علیکم.
آپ نے انبیاء کرام سے متعلق فلم سے کچھ 2 سے 3 علتیں بیان کی کہ ایک تو یہ کہ تنقیص کا پہلو اس کے اندر، جب غیر مسلمین اس طرح کی فلمز بناتے ہیں تو تنقیص کا پہلو ہوتا ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے. اسی طرح کوئی ایکٹر انبیاء کسی نبی کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اس ایکٹر کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ معاذ اللہ کہہ کر پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو غیر نبی کو نبی کہنا، اس بنیاد پر آپ نے ناجائز کا فتویٰ دیا. اور دوسرا یہ کہ جب غیر مسلمین بناتے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ حقائق بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید کے بالکل خلاف ہیں. وہ مصلوب والا مسئلہ جو کہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، تو حقائق کے خلاف بھی وہ فلمز بنائی جاتی ہیں، اس لیے بھی ناجائز ہیں. لیکن اگر تنقیص کے بجائے ان فلمز کے ذریعے تعظیم کا پہلو اجاگر کیا جا رہا ہو، یعنی کوئی مسلمان اس طرح کی فلمز بنائیں، یعنی کفار بنائیں، تو ان کا پہلو اس کے پیش نظر ہو. اسی طرح کوئی ایکٹر رول پلے نہ کر رہا ہو بلکہ ایک شبیہ دکھائی جا رہی ہو جس میں باڈی شیپس بھی نہ دکھائے جائیں، جس پر جسم کا اطلاق کیا جا سکے کہ کسی نبی کے اس نبی کا جسم اس طرح دکھائی دیتا تھا، اس طرح کے بھی کوئی شبیہ نہ ہو، صرف ایک کوئی نور والی کیفیت ہو یہ کہہ لیجئے. یا دوسرا یہ کہ حقائق بیان کیے جائیں جو قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہیں، حقائق کے خلاف بات نہ بیان کی جائے. تو پھر اس طرح کی فلمز کا یا اس طرح کی شارٹ کلپس کا کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہی ہے میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں قرآن حدیث، ایسے ہی بن جائے گا نا نقشہ. تو یہ نقشہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام اسی انداز میں ہوتا رہا. تو یہ طریقہ اختیار کرو جیسا ہے بزرگوں نے کیا ہے. تو اس میں پھر فلمیں بنانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ جب ایکٹر ہی نہیں ہوں گے، اس میں تصویریں بھی نہیں ہوں گی، تو وہ تو ایک تبلیغ ہوگی قرآن و حدیث کی آیات حدیث کی روشنی میں. تو وہ کرو، وہ تو ہم کر رہے ہیں. اب یہی ہمارا، جب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو لوگ سنیں گے، تو اس میں یہ سارے جائز امور ہوں گے، تو کون کہتا ہے یہ پھر غلط ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور عرض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تصغیر کے سیگے کے ذریعے اگر حضور کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ تنقیص ہے. تو اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں کوئی مکھڑا کہے، کیونکہ اس میں بھی تصغیر ہے، تو کیا اس سے بھی گستاخی لازم آئے گی یا نہیں؟ بعض کا خیال تو یہ ہے، لیکن اہل محبت اپنے آقا کے بارے میں اشعار میں یہ لفظ استعمال کرتے آ رہے ہیں محبت کے انداز میں. ٹھیک ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو چاند کا ٹکڑا کہہ دیتی ہے نا، تو وہ در حقیقت ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تنقیص اور توہین کا تعلق عرف سے ہے. عرف میں وہ چیز کیا تنقیص پہ دلالت کر رہی ہے یا آپ کی محبت کا اظہار اس میں ہو رہا ہے؟ اگر تو تنقیص معلوم ہوتی ہے تو بند کر دو، اور اگر معاشرہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں تو محبت کے جذبات ہیں تو ان کی وجہ سے یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ درست ہے. سد ذرائع ضروری ہے. اگر ان چیزوں کی اجازت دی گئی تو قدم آگے بڑھایا جائے گا. بیشی جس کی غلط ہے مزید اس میں خرابیاں ہوں گی، اس لیے علماء کو روکنا چاہیے. السلام علیکم. سر، یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو انبیاء کرام کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں، یہ بچوں کو بھی دکھائی جا رہی ہیں اسٹوریز کے طور پہ، اور پھر جب انہیں منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے بھی تو بتا رہے ہیں، تو پکچرائزیشن فارم میں اگر دیکھیں گے تو ان کا کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بچوں کو یہ بھی ان کا کنسیپٹ بلڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو امیجنری فارم میں نہ لے کے جائیں، یعنی انہیں کو انبیاء نہ سمجھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نیت ہماری ایسی نہیں ہے، لیکن اس کام سے باز بھی نہیں آتے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے، غلط ہے. والدین کو سمجھایا جائے، ان کا کنسیپٹ کلیئر کیا جائے، اور انہیں کہیں 14 صدیوں سے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس انداز میں ہو رہا ہے اسی پہ رہنے دو. آگے قدم بڑھائیں گے تو گمراہی پھیل جائے گی. آج کل تو بچے تو اتنے وہ ماں باپ پہ شازور ہو گئے ہیں کہ کوئی ماں باپ ان کے ہاتھ سے موبائل ہی نہیں لے سکتا. آنکھیں چلی جائیں، وقت چلا جائے، تعلیم ختم ہو جائے، دنیا رو رہی ہے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آج کل ریلز کا بہت زیادہ دور ہے، تو یہ ریلز میں بیک ٹو بیک اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس کو رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ بعض اوقات لوگ پھر رپورٹ کروانے کے لیے بھی آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کی ریچ بڑھ جاتی ہے بجائے ریسٹرکٹ ہونے کے. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہی حکم ہے کہ کوشش کریں. سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ کرے اس پہ کوئی قانون سازی ہو جائے، اور قانون سازی کے لیے ہمیں اپنے محلے کے MP اور MNA سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ آپ بھی جا کے اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم
ووٹ دے کر نا کہتے ہیں بس ہمیں گلی کوچے میں ایک فرلانگ سڑک چاہیے، سول چاہیے، ایک کھمبا بجلی کا چاہیے، ایک بلب چاہیے، یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اگر ان کو ہم دوسرے نمبر پہ لے آئیں اور اپنے مطالبات کو دینی حوالے سے نمبر 1 پہ رکھیں، اپنی برادری محلے کے 4 آدمی جمع کریں، وہ جا کے ایک ملاقات کریں، دوسری ملاقات کریں، دوسرا گروپ آئے، ایم پی اور ایم ایل اے حضرات کے ذریعے اپنی بات اسمبلیوں میں پہنچائیں، تو وہاں جو فورم ہے وہاں جمہوری انداز میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کے 4-5 ایم ایل اے حضرات نے جب آواز اٹھائی تو اس کا ایک رزلٹ سامنے آیا، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ہم اس میں پیش ہوئے تو وہ سارا کچھ رزلٹ سامنے آ گیا۔ کوشش تو کرنا ہوگی، وقت بھی صرف ہوگا۔ السلام علیکم سر، ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی جتنی بھی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بن رہی ہیں، سورہ کے متعلق بھی بن رہی ہیں، اس میں صورتوں میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اسے بچوں کو دکھانے کے لیے، چونکہ ہمارے بچے جو ہے ولاگز وغیرہ دیکھتے ہیں، دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، کارٹونز دیکھتے ہیں، تو انہیں وہ چیزیں بہت اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں، ساری ایپیسوڈز وغیرہ، تو اسی لیے اب ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ بچے جو ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اس طرح کی صورتوں کی طور پہ ویڈیوز دیکھیں اور انہیں سمجھ میں آ جائے، یہ چیز یاد ہو جائے کہ صورتوں میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ تو اب اگر ایسا کیا جائے کہ جو ہے ویڈیو بنائی جائے اور اس کیریکٹر کو وہ نام نہ دیا جائے، بلکہ آخر میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ صورت یا یہ چیز اس نبی کے زمانے کے ریلیٹڈ ہے یا اس چیز کے ریلیٹڈ ہے، تو مجھ سے سوال ہوا مفتی صاحب، جن لوگوں نے یہ ویڈیو میں نبی کی زیارت کر لی ہے یا صحابی کی، وہ تابعی یا صحابی بن گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اس کنسیپٹ کی طرف لے جانے کی بجائے جو درست کنسیپٹ ہے اس سمت پہ لے جایا جائے، پھر یہ سوال شروع ہو جائیں گے کہ ہم تو تابعی بن گئے، ہم تو صحابی بن گئے۔